بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متفق علیہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا. اے اللہ، تیرے غلبے کے ذریعے سے میں پناہ مانگتا ہوں. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات سے کہ تو مجھے سیدھے راستے سے بھٹکا دے. تو زندہ اور قیوم ہے جسے موت نہیں آئے گی، اور تمام انس و جن موت کی آغوش میں چلے جائیں گے. اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے. تو یہ باب چل رہا ہے یقین اور توکل. تو اس حدیث کے اندر ساری چیزوں کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا. یعنی اتنا مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ تھا، یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا. اور کیا کہا کہ اللہ، تیرے غلبے کے ذریعے سے میں پناہ مانگتا ہوں. یعنی اللہ رب العالمین العزیز ہے، غالب ہے، ہم لوگ مغلوب ہیں. یعنی اللہ رب العالمین ساری چیزوں پر غالب ہے. باقی ساری چیزیں، انسان، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات، یہ ساری چیزیں مغلوب ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے. تو اللہ، تیرے غلبے کے ذریعے سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو یہ اتنا مکمل ایمان، مکمل بھروسہ، مکمل یقین ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کہ اس بات سے کہ تو مجھے سیدھے راستے سے بھٹکا دے. یعنی میں سیدھے راستے پر چلتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تہجد گزار ہوں، لیکن تیرے علاوہ سیدھے راستے سے کوئی بھٹکانے والا نہیں ہے. اتنا میرا یقین تجھ پر ہے، اتنا میرا بھروسہ تجھ پر ہے کہ تیرے علاوہ مجھے کوئی سیدھے راستے سے بھٹکا نہیں سکتا سوائے تیرے. یعنی اللہ رب العالمین جسے چاہے، جیسے چاہے سیدھے راستے سے بھٹکا دے، اور جسے چاہے گمراہی کے راستے سے سیدھے راستے کی طرف لائے. یہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے کرتا ہے. تو اے اللہ، تیرے علاوہ مجھے کوئی سیدھے راستے سے بھٹکا نہیں سکتا، تو ہی بھٹکا سکتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو زندہ اور قیوم ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی ذات ایک ایسی ذات ہے. اتنا بھروسہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، تو زندہ ہے، قیوم ہے. قیوم یعنی اللہ رب العالمین کی ذات زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. آج ہم اور آپ دن بھر کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پھر رات میں ہم چین کی نیند سو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین، نیند تو دور کی بات ہے، اللہ رب العالمین کو اونگ تک نہیں آتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یعنی اللہ رب العالمین کو نیند تو دور کی بات ہے، اونگ تک نہیں آتی ہے. تو اللہ تو زندہ ہے اور قیوم ہے، جسے موت نہیں آئے گی. یعنی اللہ رب العالمین کا کوئی موت لینے والا نہیں ہے. موت لینے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین کا کوئی موت لینے والا نہیں ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام انس و جن موت کے آغوش میں چلے جائیں گے. یہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، جنات ہیں،
جتنے بھی جنات ہیں انسان ہیں سب کو مرنا ہے، مٹی کے اندر جانا ہے۔ تو اتنی ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور فرمایا اور یہ جتنی بھی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ساری باتیں مکمل اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا۔ پتہ یہ چلا، اور حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے، ہمیں اور آپ کو بھی کوئی کام کرے یا کچھ بھی کرے تو پہلے لیکن کام بھی اللہ اور اس کے رسول یعنی شرک و کفر سے ہٹ کر ہونا چاہیے۔ خالص توحید یعنی شریعت کے دائرے میں کوئی کام اگر کر رہے ہیں تو اور مکمل بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بنائے گا۔ لیکن آپ کے کام میں اگر کفر و شرک کی ملاوٹ ہے، توحید کے اندر ملاوٹ ہے، آپ دعا کریں گے تو دعا کام نہیں آئے گا۔ تو اس حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مکمل اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونی چاہیے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کوئی بھی کام کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو یا ہمارے کوئی بھی کسی بھی معاملے کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔